فرا کے آخری مساہم شیخ جی والا عبد الغنی متعلم درجہ عربی دوم کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص لب و لہجے میں تدویراً تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ پڑھے جاؤ قرآن پاک ایک مخصوص لہجے میں، صفائی ہوتی جائے گی قلب کی ہر ایک لمحے میں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون صدق الله العظيم ما شاء الله ماشاء اللہ۔ اب ہم فرع اول کے 5ویں اور اس فرع اور مسابقے کے آخری مسائل ہدو والا عدنان واڑی متعلم درجہ عربی سوم کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی سریلی اور مدھر آواز میں بروایت حفص عن عاصم من کتاب الشاطبی ترتیلاً تلاوت کلام پاک پیش کریں۔
اسلام کی عظمت کا نشان ہے قرآن، عرفان کی ایک جوئے رواں ہے قرآن، آیا ہے جو سب توڑ کے باطل کے طلسم، توحید کی وہ روح رواں ہے قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ سبحانك يا رب. الله الله. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. سبحانك يا رب. الله الله. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ما شاء الله. أحسنت يا رب. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. الله الله الله. يا سلام. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. الله الله. يا سلام. الله أكبر. يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار.
كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العظيم. ما شاء الله بارك الله. مکرم سامعین، قبل اس کے کہ ہم نتائج کا اعلان کریں، آج ہمارے لیے بڑی فرحت و شادمانی کا موقع ہے کہ ہندوستان کی مشہور دینی درسگاہ دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر کے استاذ تجوید و قراءت اور ماہر و مشاق قاری، مدھر آواز اور دل فریب لہجوں کے مالک اور آج کے ہمارے مسابقے کے حکم محکم جناب قاری عبدالعزیز صاحب فلاحی وجدی دامت برکاتہم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم ان کی خدمت عالیہ میں التماس کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کو اپنے انوکھے انداز اور منفرد و لب و لہجے میں ترتیلاً پیش فرما کر سامعین کے قلوب کو محبت الہی میں سرشار کر دیں۔ سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں۔ 500 روپے مولانا سالم صاحب پالنپوری سابق استاد جامعہ حاجہ کی جانب سے شرکائے پروگرام کے لیے موصول ہوئے ہیں۔ اسی طرح 2000 روپے مفتی عبدالباری صاحب باٹا والوں کی جانب سے شرکائے پروگرام کے لیے موصول ہوئے ہیں۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا
إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ما شاء الله. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ما شاء الله. علمنا يا أستاذ. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وما تشاءون إلا أن يشاء إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق.
والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. ما شاء الله سبحانك يا رب. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. ما شاء الله تلاوة جذابة. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.
إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ما شاء الله. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وصحبه الأطيار. माशाअल्लाह, क्या खूब तिलावत थी। एक समा बांध गए, दिल चाह रहा था कि हज़रत पढ़ते रहे और हम सुनते रहे। हम उस्ताद मोहतरम हज़रत कारी साहब के तहे दिल से ममनून हैं कि अपनी शीरीं और मुतरन्निम आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत से हमारे क़ुलूब को गरमा गए। फ़जज़ाकुमुल्लाहु तआला अहसनल जज़ा। मोहतरम हज़रात, क़ब्ल इसके कि हम नताइज का ऐलान करें, आज की इस महफ़िल में हमारे दरमियान एक अजीम शख्सियत हज़रत मौलाना ग़ुलाम अहमद बजी सितोनी दामत बरकातुहुम तशरीफ़ फरमा हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि तशरीफ़ लाकर मुख्तसर वक्त में अपने तासुरात पेश फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। फ़क़द क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम।
واجب الاحترام علماء کرام اور عزیز ساتھیوں، آج میرے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا یہ موقع ہے کہ ایسی بارونق مجلس میں شرکت کی مجھے دعوت ملی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑا انعام اور بہت بڑی نعمت ہے۔ الحمدللہ اس بارک مجلس میں بڑے ہی بیوٹیفل آواز، حسن صوت جو قرآن سن رہے تھے کہ دل جو ہے کہ باغ باغ ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے قرآ حضرات ان کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اندر اور برکت اور ترقی نصیب فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ایسی مبارک مجلس میں کوئی ایسی نواز و نصیحت فرماؤں، اس لیے کہ میں جس کنٹری سے آیا ہوں وہاں پہ ایسی جو مجلس ہے بہت کم ہمیں جو ہے کہ نظر آتی ہے، بہت ہی کم۔ تو جب ایسی مجلس یہاں ایسے ہمیں ملتی ہے تو گویا کہ ہمارے لیے بہت ہی دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اور میں خصوصاً ہمارے جو ہے اراکین دارالعلوم برودا اور خصوصاً ہمارے مولانا عارف جیرہ والے کہ انہوں نے جو ہے کہ مجھ حقیر کو اس مجلس میں دعوت کی اور شرکت کی جو ہے انہوں نے دعوت دی، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مدرسے کو خوب ترقی سے نوازے اور اساتذہ کرام کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے اور خوب جو ہے کہ صحت و تندرستی نصیب فرمائے، اور اس دارالعلوم کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب چمکائے اور خوب ترقی عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جب کوئی نعمت عطا فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، اس کو تھینکس کرنے سے اللہ کی ربوبیت کے اندر کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ ہاں، اللہ نے فرمایا کہ اس نعمت کی شکر گزاری کے اوپر فرماتے ہیں کہ اللہ اور جو ہے کہ اس میں انکریز کرتا ہے، اس میں اور برکت دیتا ہے۔ اور اگر اس نعمت کو ناشکری ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس نعمت کی ناشکری کے اوپر اللہ اس نعمت سے محروم بھی کر دیتا ہے، نعمت کو چھین لیتا ہے، اور پھر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا پنش بھی ملتا ہے۔ اسی لیے جو ہے جب بھی کوئی ایسی نعمت، جیسے کہ آج اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے کوئی ڈگری ملتی ہے، کوئی نعمت مل جاتی ہے، ہم اس کو نعمت سمجھتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن یہ ایسی نعمت ہے جو پرماننٹ یہ نعمت ہے، ایسی نعمت ہے کہ جو آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اور پھر ہمارے لیے آخرت میں بھی ہمارے لیے ہیلپ ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، عزیز ساتھیوں، بس میں اپنی چند باتوں کے اوپر ہر اعتبار سے میرے عزیز ساتھیوں سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ ہمیشہ اس مدرسہ کی چار دیواری کے اندر سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بہت دور رکھیں، استغفار کا اہتمام ہو، اور پھر رات کے وقت تہجد کی جو ہے کہ اہتمام ہو، اور اس وقت دعائیں کرنا، اس وقت دعائیں کرنا، اس لیے کہ اس وقت رات کے وقت اس لیے فرماتے ہیں ہر نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، بلایا جاتا ہے، لیکن تہجد کی ایسی نماز ہے کہ فرمایا کہ اس کی قبولیت کے لیے یہ نشانی ہے، یہ علامت ہے کہ وہاں کوئی اذان نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ رحمت، اللہ کی رحمت یہ کال کرتی ہے،
اور اللہ کی رحمت جو ہے تمہیں اٹھاتی ہے، یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو اس کے اوپر جب شکر گزاری ہوتی ہے تو اللہ اور توفیق دیتا ہے۔ تو میں آخر میں جو ہے ہمارے مولانا عارف صاحب اور اسی طریقے سے ہمارے جو بزرگان دین ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے چند بات عرض کی اسے قبول فرمائے، اور میرے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی استقامت نصیب فرمائے، اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ ہم حضرت والا کے صمیم قلب سے ممنون ہیں کہ اس مختصر سے وقت میں اپنے گراں قدر تاثرات سے ہم سب کو مستفیض فرمایا۔ اب ہم ادارے کے محتمل نمونہ اسلاف صاحب دل حضرت مولانا عارف صاحب جیرا والا سے ادباً التماس کرتے ہیں کہ وہ کلمات تشکر پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الامین الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لأزیدنکم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے پاک کلام کی تلاوت صحیح مخارج و صفات کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس جامعہ کے اندر اس شعبے کو جاری فرمایا جس میں طلبہ عزیز اپنے قرآن کریم کو صحت کے ساتھ پڑھنے کی فکر کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی کے اعتبار سے جو بچے پورے سال اس شعبے کے اندر محنت کرتے ہیں، کاوشیں کرتے ہیں، تو آخری سال کے اندر اس کو مسابقتی جلسے کے اعتبار سے منعقد کیا جاتا ہے، جس میں بچے اپنے پورے سال کی محنتوں کو اجاگر کر کے بتائے گا آپ کے سامنے وہ پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ جلسہ جو منعقد ہوا ہے تو اس میں یہی اسی لیے کہ یہاں پر جو شعبہ تجوید و قرات کا ہوتا ہے اس میں بچے محنت کرتے ہیں پورے سال۔ دوسرے اداروں کے اندر تو ان کو وقت بھی دیا جاتا ہے، جیسے بڑے دارالعلوم ہوتے ہیں دوسرے، اس کے اندر عشاء کی نماز کے بعد ان کو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ وقت دیا جاتا ہے، وہ اس کی مشق کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیونکہ بچے صبح سے لے کے شام تک رات کو عشاء کی تک یہاں ہوتے ہیں اور رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں، یہاں پر دارالاقامہ کا ہاسٹل کا انتظام نہیں ہے، اس وجہ سے بچے کیا ہے پورے دن صبح سے لے کے آتے ہیں صبح 7:30 بجے سے، اور رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جاتے ہیں۔ تو دن میں ایک ہی گھنٹی ایک ہی پیریڈ ان کا تجوید کا ہوتا ہے، اور پھر بعد میں عصر کی نماز کے بعد ہمارا یہ نظام ہے کہ بچے 10 منٹ ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر کی مجلس ہوتی ہے، پھر اس کے بعد 10 منٹ بچے یہ تجوید کی مشق کرتے ہیں۔ پورے دن کے اندر صرف 10 منٹ یہ تجوید کی مشق کرتے ہیں وقت کی قلت کی وجہ سے۔ تو یہ جو آپ نے بچوں کو سنا، یہ بچے اسی طریقے پورے سال اس طریقے سے محنت کرتے ہیں اور آپ کے سامنے انہوں نے سنایا۔ تو میں ان بچوں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس پروگرام کو انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور میں اس مجلس کے روح رواں اور اس مجلس کے صدر محترم شیخ القراء حضرت مولانا قاری صدیق صاحب سانسوری دامت برکاتہم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت نے ہم اراکین جامعہ کی ادنیٰ سی دعوت کو قبول فرما کر اپنی گناہ و مصروفیات
اور پچھلے 1-1.5-2 مہینے سے اسفار کی کثرت کے باوجود بھی حضرت یہاں تشریف لائے، میں اراکین جامعہ کی طرف سے حضرت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے قاری عبدالعزیز صاحب دیولوی دامت برکاتہم، اور اسی طریقے سے ہمارے مہمان خصوصی دارالعلوم سعادت دارین سکھوان کے ماضی محتمی حضرت مولانا غلام صاحب بدی سکھوانی دامت برکاتہم، حال مقیم کینیڈا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت اپنے گناہ و مصروفیات جو مختصر وقت لے کر یہاں آئے تھے انڈیا، اس میں سے وقت نکال کر ہماری اتناسی دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ اسی طریقے سے میں ساؤتھ افریقہ زمین سے تشریف لائے مفتی مبارک صاحب شیرپوری کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی ہماری اتناسی دعوت پر تشریف لائے، اور شہر بڑودہ کے مختلف مکاتب کے ذمہ دار حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے اراکین جامعہ کی اتناسی دعوت پر یہاں پر تشریف لائے، اور دیگر شہر بڑودہ کے جو حضرات یہاں تشریف لائے ہیں ان تمام کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے طلبہ اور ان کے والیان جو یہاں تشریف فرما ہے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اراکین جامعہ کی اتناسی دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کی آمد کو قبول فرمائے۔ ایک آپ کا آنا یہ قرآن سے محبت کی علامت ہے، آپ تمام کا یہاں آنا قرآن کی محبت کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنی میں عاشق قرآن بنائے۔ اسی بات پر میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت دیر سے ہم نتائج کا انتظار کر رہے تھے، تو لیجئے نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ فرع اول میں 2 نمبر سے کامیاب ہو رہے ہیں بودو والا عدنان، متعلم درجہ عربی سوم۔ ہم جن کا نام پکارا جائے ان سے گزارش ہے کہ حضرت صدر محترم سے بابرکت سے اپنا انعام وصول کر لیں۔ حضرت مولانا غلام صاحب سے فرع اول میں اول نمبر سے کامیاب ہو رہے ہیں گجیا والا زکریہ، متعلم درجہ عربی دوم۔ فرع ثانی میں 2 نمبر سے کامیاب ہو رہے ہیں شیخ جی والا عبدالغنی، متعلم درجہ عربی دوم۔ فرع ثانی میں اول نمبر سے کامیاب ہو رہے ہیں سید عارف بچی پیٹ، متعلم درجہ حفظ۔ مکرمی سامعین، اب اپنے اجلاس کی اہم کڑی صدر محترم حضرت قاری و مقری استاذ الاساتذہ مجدد فن عارف باللہ حضرت مولانا صدیق صاحب ادام اللہ فیوزہ کی خدمت عالیہ میں عاجزانہ ملتمس ہیں کہ وہ اپنے نرالے انداز میں اپنے قیمتی پند و موعظت سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں، نیز دعا فرما کر اس اجلاس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں۔ اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، آپ کے پند و نصائح کا انہیں ہے انتظار۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جامعہ ریاض العلوم بڑودہ کے سالانہ مسابقۃ القرآن الکریم کی بڑی ہی بابرکت، بڑی ہی پاکیزہ، خوبصورت اور کامیاب مجلس میں تشریف فرما ارباب علم و کمال، رجال معرفت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معزز مہمانوں اور قرآن کریم کی نسبت نیز مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبتوں کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے اوقات عزیز کو فارغ فرما کر
تشریف لائے ہوئے میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہم اور آپ مسابقے کے عنوان سے ہمارے عزیزوں کو سن رہے تھے۔ ہمارے یہ عزیز کہیں یہ طبقہ الحمدللہ اللہ رب العزت کا منتخب طبقہ، موفق طبقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق ان کے حصے میں فرمائی ہے، یہ موفق طبقہ ہے۔ پھر یہ طبقہ جہاں اپنی قسمت کے تحت مبارکباد کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا، وہاں یہ یوں بھی مبارکباد کا مستحق ہے کہ انہوں نے قدرت کے عطیے کی قدر پہچانی۔ ظاہر بات ہے، اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے کہ اللہ کا کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کو زمین کا ایک ٹکڑا بطور ہدیے کے دیتا ہے۔ اب اگر کوئی فرد زمین کے اس ٹکڑے کو کوڑے کے لیے استعمال کرے، کیونکہ وہ بنائے کرا پر گجراتی میں کی فضلے کے لیے استعمال کرے، اس کے برخلاف ایک اللہ کا وہ بندہ ہے کہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ انہوں نے ہمیں اتنا قیمتی پلاٹ ہدیے میں دیا ہے، تو اس کا استعمال بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، چنانچہ وہ اس پلاٹ میں باغ لگا دیتا ہے۔ آپ بتلائیے کہ ہدیہ دینے والا وہ کس سے زیادہ خوش ہوگا، جو اس ہدیے کو کوڑے کے نام پہ یا کوڑا بنا کے استعمال کرتا ہے اس سے خوش ہوگا، یا جو باغ بناتا ہے اس سے خوش ہوگا۔ انداز لگائیے اللہ رب العزت کی ذات کو اس طبقے پر آج کتنا ترس آتا ہوگا، اس کی رحمتیں کیسی نازل ہوتی ہوگی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میرے عزیزو، پھر آپ یوں بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے باوجود اس کے کہ آپ بروڈا میں ہیں، شہری بچوں کو اپنی آواز کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شہری لوگ کھانے پینے کا دیہاتیوں کی بنسبت زیادہ ہی شوق رکھتے ہیں، ان کے یہاں راتوں میں بیداری بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان بچوں نے اپنے گھروں کو سنبھالا۔ مبارک ہو بچوں۔ پھر آپ یوں بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہم عجمی لوگ ہیں، ہمارے پاس عربی لہجے نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس وقت دنیا میں لہجوں کی دنیا میں کچھ ممالک اپنا نام رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ انڈونیشیا چلے جائیں، انڈونیشین لوگوں کے لہجے، وہاں کے قرا کے لہجے، ان کا الگ سمبول ہے، وہ لہجے الگ ہیں۔ ملیشین لوگوں کے لہجے الگ ہیں، مصریوں کے لہجے الگ ہیں۔ ایران لہجوں میں اس وقت اتنی محنت کر رہا ہے اور اتنا پیسہ لگا رہا ہے ایران، مگر چونکہ وہ مرثیے کا ماحول ہے لہذا ان کے لہجے اپنے الگ ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیا کہنا چاہیے مرثیے، لیکن مبارکباد ہو آپ کو کہ آپ نے، ظاہر بات ہے کہ جب کوئی چیز کسی ملک میں اس کی ضرورت سے کم ہوا کرتی ہے، مثلا کسی ملک میں کوئی کسی چیز کی پیداوار کم ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے، تو کیا کیا جاتا ہے؟ دوسرے ملکوں سے اس چیز کو امپورٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ یوں مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ عجمی ہیں، آپ کے پاس عربی لہجے نہیں ہیں، آپ کو عربی لہجوں کو امپورٹ کرنے کی ضرورت تھی، آپ انڈونیشیا سے بھی امپورٹ کر سکتے تھے، آپ ملیشیا سے بھی امپورٹ کر سکتے تھے، آپ ایران سے بھی لہجوں کو امپورٹ کر سکتے تھے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ آپ کے بہت اچھے تاجر کی نسل ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے دنیا میں سب سے عمدہ لہجے جس جگہوں کے ہیں وہاں سے اس مال کو آپ نے امپورٹ کیا۔ مصر لہجوں کی بات میں آج بھی اور بہت صدیوں پہلے
مصر الحمدللہ صدیوں سے اس کا مرکز رہا. ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، معصوم بچے تھے، لیکن عربی لہجوں کے لیے کتنی کوشش کر رہے تھے. بچوں ہمیں یاد رکھنا ہے، جب بھی کوئی ملت، کوئی قوم، کوئی برادری جمود کو چھوڑ کر جہود کی راہ اختیار کرتی ہے، محنت و مشقت سے جی نہیں چراتی ہے، عیش و عشرت کو چھوڑ کر پسینہ بہانے کا شوق رکھتی ہے، تو پھر وہ ملت اور وہ قوم اور وہ برادری اپنی عمدہ تاریخ کی امید کر سکتی ہے، اپنے حسین قیمتی استقبال اور مستقبل کی امید کر سکتی ہے. الحمدللہ سب نے مل جل کر اب ایک صدا لگائی ہے، اسی کا نتیجہ ہے. باوجود اس کے کہ اس ملک میں سینکڑوں تک کی تعداد کی جامعات ہیں، مدارس ہیں، دارالعلوم ہیں، 100 سال پہلے 120 سال پہلے ہمارے مرکزی اداروں میں تجوید و قرات کی بنیادیں ڈالی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ فن ایک لمبا عرصہ فترت کا گزارتے ہوئے، غربت کا گزارتے ہوئے، علمی طبقے کی طرف سے اسے جو اعتنا حاصل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، تو فترت کا ایک لمبا عرصہ گزار کر الحمدللہ الحمدللہ آپ جیسے عزیزوں کی محنت ہے کہ اب اس فن کی نشرت ثانیہ ہوئی کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تلفظ ادا کو سنبھالے ہوئے تھے ماشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عمدہ گلوں کے ساتھ لہجوں کا بڑا اچھا انتباہ کر رہے تھے. میرے عزیزوں، یہ طبقہ اور اس کو سننے کا شوق رکھنے والا طبقہ وہ اپنی قسمت کا تھوڑا سا جائزہ لے کہ ہماری قسمت کیا ہے. دیکھیے جنت میں نعم ہے، جنت بڑی بڑی نعمتیں، قسم قسم کی نعمتیں، ما تشتہی الانفس، اور جس کا کسی نے تصور دنیا میں نہیں کیا ہوتا ہے. ایسی نعمتیں جنت میں. ان نعمتوں میں کی ایک عظیم نعمت کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ اہل جنت کے گھرانوں کے سامنے درخت ہوں گے، ان درخت کے پتوں میں ایسی جھنکار ہوگی کہ جب ہوائیں چلے گی اور درخت کے پتے جب آپس میں ٹکرائیں گے تو ان کے ٹکرانے سے ایسی خوبصورت آواز پیدا ہوگی، مسحور کن آواز، ایسی دلکش آواز پیدا ہوگی کہ اہل جنت مارے خوشی کے بے ہوش ہو جائیں گے. معلوم ہوا کہ عمدہ آواز یہ نعم ہے جنت میں ایک عظیم نعمت ہے. اللہ تعالیٰ اہل جنت کو خوش کرنے کے لیے جہاں اور بہت سی نعمتوں سے اہل جنت کو نوازنے والے ہیں، وہاں عمدہ آواز بھی ہے. یہ جنت کی نعمت. لیکن مبارکباد ہم ہمارے سامعین کو، ان طلبہ عزیز کو اس لیے پیش کر رہے تھے کہ جنت کی حسین آواز، پتوں کی بہت جاذب اور خوبصورت آواز کی نعمت اس کان کو میسر نہیں ہوگی جس کان نے دنیا میں وہ چیزیں سنی ہوگی جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی، جنہوں نے اپنے کانوں کی حفاظت کی ہوگی، جنہوں نے اپنے سامعہ کی پاکیزگی کا اہتمام کیا ہوگا. یہ نعمت اللہ رب العزت ایسے سامعوں کے حصے میں فرمائے گا. تو یہ الحمدللہ کتنا پاکیزہ طبقہ ہے کہ جو اپنی سماعتوں کی پاکیزگی کا شوق رکھتا ہے اور اللہ کے کلام کو سن کر اپنے قلوب میں ایک خاص قسم کی نورانیت، پاکیزگی، اللہ رب العزت کا قرب، اس کا شوق رکھتا ہے. لہذا اس مجمع کا ہر فرد، چاہے وہ ہمارے یہ بچے ہوں، طلبہ عزیز ہوں، یا چاہے یہاں آیا ہوا دوسرا طبقہ، اللہ تعالیٰ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. میرے عزیزوں، ہم جیسے عرض کر رہے تھے کہ یہ فن فترت کا ایک لمبا عرصہ گزار کر اب جا کے اس کی غربت تھوڑی بہت ختم ہونے جا رہی، ختم ہوئی نہیں، ختم ہونے جا رہی.
لیکن یہ سوچنے کی ضرورت ہے، خاص کر کے آپ طلبہ عزیز کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی فن کی غربت کوئی طبقہ کب ختم کر سکتا ہے؟ آپ پوچھیں ان لوگوں کو جو غریب گھرانوں میں پیدا ہوئے، اپنی جوانی بہت غربت میں گزاری، پھر جب انہوں نے غربت کو ختم کرنے کا عزم کیا تو ایک اچھے تاجر ہونے کی حیثیت میں وہ کب آتے ہیں؟ سال ہر سال گزر جاتے ہیں، کتنی بے چینیاں ہوا کرتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس فن کو جن بزرگوں نے، ہمارے جن اکابر نے اور جن مختلف شخصیات نے اپنے آپ کو 100% اس فن کے لیے فارغ فرما کر اس کی غربت کو ختم کیا ہے، ان کے احوال پڑھیے۔ مجھے یاد آ رہا تھا یہاں بیٹھے بیٹھے کہ ہمارے استاذ محترم نے ایک مرتبہ حضرت قاری انیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے استاذ حضرت قاری محمد ثابت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری محمد ثابت صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ عالیہ فرقانیہ لکھنؤ کے ممتاز مشاقوں میں تھے، اور حضرت فرما رہے تھے کہ ملک کی جو مشاہیر شخصیات ہیں مشق میں، ان میں ان کا ایک نام تھا، حضرت قاری محمد ثابت صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن بچوں، ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ابھی یہ فن جس انداز میں ہم دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں پہنچ گیا ہے۔ ان کی قربانیوں کو سنیے، ان کی قربانیوں کو سمجھیے، اور اگر اللہ رب العزت نے ہمارے حصے میں قربانی لکھی ہے تو اس کا عزم کیجیے، اس کو اپنے لیے شرط خیال کیجیے۔ حضرت قاری محمد ثابت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا مشاق، لیکن حضرت فرما رہے تھے کہ مدرسہ عالیہ فرقانیہ جو اس ملک کا قرات کا سب سے بڑا مرکز، کیا دارالعلوم دیوبند، کیا سہارنپور، کیا دہلی، کیا حیدرآباد، مدرسہ عالیہ فرقانیہ کا مرکزیت میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ اس ادارے کا اتنا بڑا قاری، اتنا خوش الحان، وہ فورین چلا جاتا تو کتنے پاؤنڈ جمع کر لیتا، ڈھیر لگا۔ لیکن ہمارے اکابر کو اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ استاد سنا رہے تھے کہ وہ ان کی تنخواہ میں گزر بسر نہیں ہوتا تھا تو 10-10 روپیہ ہم سے قرضہ لیا۔ ملک کا اتنا مشہور مشاق، وہ اپنے طالب علم سے 10-10 روپے کا قرضہ لیا، اور پھر جب تنخواہ ہوتی ہے تو وہ اپنے شاگرد کو 10 روپے چکا۔ بچوں، فن ایسے زندہ نہیں ہوا، فن ایسے زندہ نہیں ہوا۔ ہمیں ان شخصیات کی معرفت ہونی چاہیے۔ کیا ہم اپنے ان اکابر کے لیے اللہ کی بارگاہ میں 2 منٹ دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے؟ لیکن کب ہوگا؟ جب ہمیں اپنے اکابر کی قدر ہوگی، ہم نے اکابر کو سمجھا ہوگا۔ اور آگے سنیے، فرما رہے تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے گھر میں کفن کا پیسہ نہیں تھا، ان کے گھر میں کفن کا پیسہ نہیں تھا۔ لیکن اس اللہ کے بندے نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کب تک غربت کی تلخیوں کو سہتے رہیں گے، کب تک تلخیوں کو برداشت کرتے رہیں گے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر پیٹ پر پتھر باندھنے کے لیے ہمارا انتخاب کیا ہے تو یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے۔ ایسے مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک استاذ جو فلاح دارین سے پہلے ایک اور جگہ تھی، ان کی وہ کثیر الاولاد تھے، تنخواہ سے گزر بسر نہیں ہوتا تھا، تو 11 بجے کی چھٹی کے بعد وہ اپنے سر پر کپڑوں کی گٹھری لیے دیہاتوں میں گھومتے تھے سارے۔ 2 گھنٹے ملتے تھے، اس میں کپڑا بیچ کر آتے تھے، 2 روپے کی برکت ہو جاتی تھی۔ ظہر میں آئے، کھانا ٹھیک سے کھایا نہیں کہ پھر درجہ پہنچ گئے، اصل میں چھٹی ہوئی پھر گئے۔ میرے عزیزوں، یہ وہ شخصیت، اس کا نام، یہ ان کے حالات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا گجرات مسابقہ نہیں جانتا تھا، گجرات میں مسابقہ قرات کا کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن یہ وہ شخصیت ہے جس نے اہل گجرات کو مسابقے کی خیر سے نوازا۔ یہ آپ ابھی جو اتنے اعلیٰ معیار سے تلاوت کر رہے تھے، یہ کس کی برکت ہے؟ یہ مسابقات کی برکت ہے۔ آپ جانتے ہیں
کہ مسابقہ کسی بھی عنصر کو نکھارنے کا بہترین ذریعہ اس وقت سمجھا گیا. دنیا میں بڑے بڑے میچ ہوتے ہیں، ورلڈ کپ ہوتا ہے، آپ دیکھیے کہ ان کھیلوں کی وہ باریکیاں جو 20 سال پہلے کسی کو معلوم تک نہیں تھی، آج ہر بچے میں وہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. کس کی بنیاد پر؟ مسابقات کی بنیاد پر. میرا عزیز ہے، اور آگے بڑھیے. امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ، اتنا مشہور امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قرأت اس وقت ایسا کہیے 97-98% دنیا میں قرآن کریم انہی کی قرأت میں پڑھا جا رہا ہے. اتنا بڑا امام، اللہ رب العزت نے ایک عجمی امام کو وہ قبولیت عنایت فرمائی کہ مدینہ المنورہ کا امام، مکہ المکرمہ کا امام فی القرأت، شام کا امام فی القرأت، لیکن قدرت نے جو قبولیت ایک کوفہ کے اور ایک عجمی امام کے حصے میں فرمائی کہ صدیوں سے لوگ ان کو امام کے نام سے کہہ رہے ہیں اور قیامت تک وہ قرأت کے امام کہلائے گے. اور 97-98% دنیا ان کی قرأت پڑھ رہی ہے، لیکن ان کو بھی سنیے کہ یہ قرأت کیسی امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کیسی خدمت فرمائی. اتنا بڑا امام. اور صاحب مفتاح السعادہ نے لکھا ہے کہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کان من احسن الناس صوتا، من احسن الناس صوتا، بہت خوش الحان تھے، بہت خوش الحان. لیکن اس کے ساتھ ساتھ صاحب مفتاح السعادہ کبرا زادہ لکھتے ہیں کہ امام عاصم کیا تھا؟ افقر اہل زمانے، افقر اہل زمانے. کہا غربت، ایسا غریب کسی کو دیکھا ہی نہیں. اتنا بڑا امام، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد کے تلامذہ، لیکن ذرا ان کی خلوت کو دیکھیے، ان کی تنہائی کو دیکھیے. لکھا ہے کہ امام کی یہاں فاتح پڑھے، فاتح پڑھے. اگر اللہ تعالیٰ کو کسی فرد کے حصے میں ایسی قبولیت فرمانی تھی تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ سارے انعامات ان کے حصے میں ہونے چاہیے، لیکن قدرت کچھ وقت تک امتحان لیا کرتی ہے. اور پھر جب اللہ کا کوئی بندہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی طرف سے پھر نوازشوں کا تسلسل ہو جاتا ہے. امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کیا فاقہ، نہ اپنے لیے کھانے کو کچھ ہے اور نہ بچوں کے لیے کھانے کو کچھ ہے. ہاں بچے دھیان دیجیے. امام کسی صاحب ثروت کے دروازے پر جا کے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے. حامل قرآن کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. اس کو تو اللہ رب العزت نے قرآن کی دولت سے نوازا ہے. امام کیا کرتے ہیں؟ رات کے آخری پہر میں ویرانے میں چلے جاتے ہیں. ویرانہ آپ جمع سمجھ رہے ہیں؟ ویرانہ کس کو کہتے ہیں؟ جہاں آبادی نہیں ہوا کرتی. تنہائی میں چلے گئے اور ان اندھیریوں میں بارگاہ خداوندی میں گر گرا کے جو دعا کرتے ہیں، اللہم یا خیر سامع، اے وہ ذات جس سے بہتر کچھ سننے والا ہی نہیں ہے، جو اپنوں کو بھی دیا کرتا ہے اور غیروں کو بھی دیا کرتا ہے. جب بھی اس کی بارگاہ میں کوئی گیا ہاتھ پھیلایا تو اس نے کسی کو واپس نہیں کیا. اور پھر وہ دعا فرماتے ہیں اللہم اغفنی بحلالک الحرامک واغننی عمن سواک. وہ دعا فرماتے ہیں. لکھا ہے کہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ ابھی دعاؤں میں اٹھے ہیں، دعا ختم ہوئی نہیں ہے، کسی چیز کے گرنے کی زور سے آواز آ رہی ہے. امام دعا میں مصروف رہے. جب دعا ختم کی تو دیکھا کہ سونے کی اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی پڑی ہوئی. امام فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی تک اس کو اول تو ہم نے من جانب اللہ سمجھا، زندگی تک انہی اشرفیوں سے خود بھی کھایا، اپنے بچوں کو بھی کھلایا، اور اب جو کچھ بچا ہوا ہے وہ بطور ورثے کے بچوں کے لیے چھوڑ دیا. ہم آپ عزیزوں کو بتلانا چاہتے ہیں کہ بچوں کوشش کرو اپنے بستر پر اپنے اکابر کی سوانح لے کے سویا کر. ہمارے اکابر ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان سے ہمیں راہیں ملتی ہیں. یہ وہ اکابر ہیں جنہوں نے زندگی کے ایک ایک لمحے کو بہت ناپ تول کر گزارا. ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اوقات میں ناپ تول نہیں ہے.
जहाँ चाहे किसी मजलिस में 2 घंटे गुजार दिए, कहीं उधर चले, वहाँ चले गए। इल्मी तबका वो नहीं हुआ करता है। इल्मी तबका रातों में भी इल्म में रहता है, दिन में भी इल्म में रहता है, दोस्तों में रहते हुए भी वो इल्मी दुनिया बसाने की कोशिश करता है। इसलिए अजीजों, जब आपने माशाअल्लाह ये राह अपनाई है, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने बड़ी अच्छी मेहनत की है। आपके असातिज़े किराम ने आपको खूब संवारने की कोशिश की, आपको अच्छा तराशा है उन्होंने। हीरा ऐसे नहीं बन जाता है, हीरा पहले पत्थर होता है और फिर चमक कौन पैदा कराता है? चमक कहाँ पैदा हो जाती है? हीरे जब कान से आते हैं तो देखिए वो किस शक्ल के हुआ करते हैं, लेकिन जब उसको काटा छाटा जाता है और फिर उसकी घिसाई होती है, ये कहिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ौदा की कान में भी बहुत सारे हीरे हैं। बड़ौदा की कान में बहुत सारे हीरे हैं। आप बच्चे समझे कि आप हीरे हैं माशाअल्लाह। ये नेमत हर अभी हम देख रहे थे कि हमारा छोटा सा बच्चा है और वो मिस्री लहजों को ऐसा लेकर चल रहा है, सुन लेना बहुत आसान है। किसी तन्हाई में बैठकर किसी मिस्री के ऐसे लहजों को 100 बार सुनिए और फिर तन्हाई में जरा पढ़ने की कोशिश कीजिए तो पता चलता है कैसे होता है। मामूली बात नहीं है। इससे हमें अंदाज करने की जरूरत है कि इन दीनी दरसगाहों में तलबा, असातिज़े किराम, अरबाब इंतज़ाम अपने आप को कैसे खपाए। अल्लाह ताला सबकी मिली जुली मेहनतों को कबूल फरमाए। हमें खुद कुदरत के इस इंतखाब की लाज रखने की तौफीक। हम ये समझें कि हमारा कोई एहसान नहीं है, वो ज़ात बेनियाज है, वो अपने कलाम पाक की हिफाजत जिससे चाहे करवा लेगी। अगर उसने हमारा इंतखाब किया है तो ये हमारी किस्मत है, हमारी किस्मत है। अल्लाह ताला का एहसान है। मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए आप अजीज़ों को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके साथ साथ दुआ करता हूँ। मैंने लिखा है कि आप जिस उम्र में हैं, आपकी उम्र गले के लिए बहुत खतरे की उम्र कहलाती है। फिर शहद खुद एक खतरा है। इसलिए आप बच्चों से कहूँगा कि गले की तावीज़ बना लीजिए कि कपड़ा फटा है चलेगा, मैला है चलेगा, लेकिन आवाज़ खराब हो जाएगी ये कभी नहीं चलेगा, ये कभी नहीं। कोशिश कीजिए अपनी आवाज़ों को संभालने की। और उसके साथ साथ हमारे नाज़िम साहब से एक दरख्वास्त करेंगे। माशाअल्लाह बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे थे और मौके से बहुत अच्छे अशार पेश कर रहे हैं, बहुत अच्छे अशार। अलबत्ता आइंदा हमें इसका लिहाज रखना है कि देखो हमारे बच्चे 9 उम्र बच्चे 9 उम्री में इतना खिलाना चाहिए जितना वो हजम कर सके। ये मुसाबका है, ये मुजाहरा नहीं। मुसाबके में आने वाले किसी भी मुसाहिम से मुताल्लिक नाज़िम को तारीफी कलिमे में से एक जुमला कहने की इजाज़त नहीं होती। वो हकम है, वो मजमा है, वो खुद समझेगा कि हमारा मुसाहिम किस हैसियत का। बच्चों ये समझने की ज़रूरत है, हर एक के साथ नफ्स लगा, नफ्स लगा। ये बच्चे छोटे हैं, ये अगर अपनी तारीफ सुन लिए तो हो सकता है, ये तजर्बे की बातें बतला रहा हूँ। हमने अपने बाद शागिर्दों को ऐसा देखा है कि जब उनका सूरज निकला तो ऐसा ताबनाक सूरज था, ऐसा लग रहा था कि इस बच्चे का वो इस सूरज का शबाब क्या होगा, लेकिन वो सूरज निकला ही नहीं था कि गुरूब हो। हमें मालूम है, हमने बाज़ कुर्रा को जब बहुत अच्छी तारीफ इस तरह मजमे में उनके लिए की गई और फिर उनको दावत दी गई तो उन कुर्रा को फेल होते भी सुना है। ये हमारा सरमाया है, कैसे फेल हो जाएगा। और उसके साथ साथ ये तो अच्छा माशाअल्लाह हमारे हकम बहुत मजबूत थे कि हमारे हकम पर असर पड़ने वाला था नहीं। आप कितनी ही तारीफ करते हैं, हकम को कुदरत ने कैसा कमाल दिया है वो तो खुद समझते कि किसका कितना नंबर दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन बहरहाल अगर हकम इतना मजबूत नहीं है तो आपकी तारीफ किसी के हक तलफी का सबब बन सकता है। कुछ नहीं सुनना, किसी के हक तलफी नहीं सुनना है। आपने एक मुसाहिम के लिए तो 2 जुमले गए, किसी मुसाहिम के लिए आपने 3 जुमले गए,
تو ہو سکتا ہے کہ 3 جملوں سے حکم متاثر ہو کر اس کو نمبر دے دے گا، جبکہ دوسرا مستحق تو کسی کے حق پر. اس لیے ہمیں تعریف نہیں کرنی، ہمیں تو کہنا ہے اللہ تیرا احسان، بس ہم کچھ نہیں. تو معاف کریں گے بھائی، ظاہر بات ہے آپ نے ہمیں بٹھایا ہی اس لیے ہے کہ آپ اپنا تعصب کہیے تو اس لیے پیش کیا ہے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور ہم سب سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہمیں آپ کو نصیب ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى على ما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا والشفاء من كل داء وتوبة صادقة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انكرنا ولا تنكر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم غسلنا ولا تقطعنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آت نفوسنا وتقواها وزكها وخير من زكاها أنت وليها ومولاها. یا ارحم الراحمین یا کرم الاکرمین ہمارے اس مجلس کو تو قبول فرما. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس میں برکت نصیب فرما. یا اللہ محنت کرنے والوں کو یا اللہ صحت تندرستی تو نصیب فرما. اور اللہ یہ قرآن کی دولت ہم سب کو تو نصیب فرما. یا ارحم الراحمین یا کرم الاکرمین علم نافع عطا فرما. اور یا اللہ اس مدرسے کو اور یا اللہ اسی طریقے سے جتنے بھی مدارس میں یا اللہ محنت کی جاتی ہے اپنے فضل و کرم سے تو قبول فرما. پڑھنے پڑھانے والوں میں اخلاص باللہیت نصیب فرما. یا اللہ ریا و نمود شہرت سے نفس و شیطان کے مکر و فریب سے اللہ تو حفاظت فرما. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب القبر وعذاب الآخرہ. یا ارحم الراحمین یا کرم الاکرمین ہر شرور فتن سے یا اللہ تو حفاظت فرما. یا اللہ ہر شرور فتن سے یا اللہ تو حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ تو ہر مدرسے میں یا اللہ محتاجی والی زندگی سے
یا اللہ تو حفاظت فرما، دین دنیا والی یا اللہ دینداری والی، اور اللہ زندگی نصیب فرما، بے دینی سے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے تو حفاظت فرما، تیری ناراضگی والی زندگی سے حفاظت فرما، اے اللہ جو تو چاہتا ہے یا اللہ وہ آسان زندگی یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما، تنگ زندگی سے محتاج والی زندگی سے تو حفاظت فرما، اے پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے قرآن کی، قرآن والوں کی یا اللہ مکمل طور پر حفاظت فرما، اسلام کی یا اللہ تو حفاظت فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جتنے بھی فتن و فساد ہے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری امت کے ایک ایک فرد کی تو حفاظت فرما، اے اللہ دین و ایمان کے اوپر استقامت نصیب فرما، اے اللہ اپنے گناہوں کی سچی اور پکی توبہ کی اللہ تو توفیق عطا فرما، آئندہ یا اللہ ہمارے باڈی کے ہر اعضاء سے یا اللہ زنا کی یا اللہ خود کے زنا سے، دل کے زنا سے اے پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما، یا اللہ گناہ وہ بلا ہے یا اللہ کینسر کی بیماری یا اللہ لگ جاتی ہے، دین و ایمان کو چاک دیتا ہے یا اللہ ہمارے علم کو بھی چاک دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے، یہ کریم آتا تو حفاظت فرما دے یا اللہ، حفاظت فرما دے، نفس و شیطان کے ہر داؤ سے حفاظت فرما دے یا اللہ، ہر شرور فتن سے یا نمو شہرت سے بھی حفاظت فرما دے، ہر عمل میں خلاص للہیت نصیب فرما یا اللہ، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا شافی الامراض، اللہم اشف مرضانا ومرضانا من المسلمین، اللہم ارحمنا وارحم مرضانا من المسلمین، اللہم نبر قبور المسلمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے سالانہ مسابقہ تجوید و قرات کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ ایک بار پھر مراکز جامعہ آپ تمام حضرات کے تہہ دل سے مشکور ہیں کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر جلسے میں تشریف لائے۔